جواب کمپلیٹ نہیں ہے، کوشش کریں. اچھا کوشش کریں جواب اور آ جائے بہتر. یہ کیا لفظ ہے؟ السنت. السنتو کس کی جمع ہے؟ جمع کس کی ہے؟ لفظ کون سا ہے جس کی جمع ہے؟ یہ لسان کی جمع. لسان کی جمع السنہ. اور السنہ کون سی جمع ہے؟ جمع مکسر. عاقل ہے غیر عاقل ہے؟ غیر عاقل. جمع مکسر غیر عاقل ہے تو اس کی جو صیغہ استعمال ہوتا ہے مؤنث کر جاتا ہے. یوم تشہد علیہم، ان پر گواہی دیں گی اس دن. کیا چیز؟ السنتہم، دیئر السنہ، ان کی زبانیں. اب جو ہے نا ہم آیا ہے یہ پوزیسو کیس ہے، سوری ہاں پوزیسو کیس، ان کی زبانیں. اور حالت کون سی ہے یہ؟ ڈاکٹر صاحب آپ بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں بورڈ کا رخ تھوڑا سا صحیح نہیں ہے. یہ کوئی نوجوان بیٹھے ادھر آؤ آپ سال، تھوڑا سا اس کو بورڈ کو ادھر گھماؤ. نہیں پیچھے سٹینڈ کے ساتھ پکڑو گے اس کو، یہاں سے ایسے ایسے. اب آپ لوگوں کو پرابلم تو نہیں کوئی؟ ٹھیک ہے. اب بہتر ہوا کچھ؟ جب بورڈ سیدھا ہو جائے گا آپ بھی سیدھے ہو جائیں گے. تکلیف میں تھے آپ. تھینک یو. جی یوم تشہد علیہم السنتہم. جی اب ترجمہ کیجئے. السنتہم حالت کون سی ہے؟ ہونی چاہیے. یہ تو وہی بات کر دی کہ کسی مفتی صاحب سے کسی شخص نے پوچھا کہ یہ اسموکنگ کرنے سے، سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کہنے لگے میرا خیال ہے ٹوٹ جانا چاہیے. تو یہ کوئی درست جواب نہیں ہوتا ہے. ہاں اب اس کا السنہ تو حالت رفع ہے. السنہ فاعل ہے. کون گواہی دے گا؟ ان کے اوپر گواہی دینے والا کون ہے؟ زبانیں ہیں. زبان. السنہ یہ فاعل ہے اور فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے. اور یہاں پر اس کی نشانی کیا ہے؟ تا کے اوپر پیش ہے. السنہ یہ پیش جو ہے حالت رفع ہے اور یہ بطور فاعل ہے. ان کی زبانیں ان پر گواہی دیں. قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. آگے الفاظ یہ ہے قد وجدنا. ترجمہ کون کرے گا؟ پہلے میں رائٹ سائڈ پہ دیکھ لیا کروں، پھر اگر کوئی جواب آئے گا جواب وہیں سے آئے گا درست. لیکن دیکھ لیتے ہیں، یہ نہ کہ ہم سے پوچھا نہیں. قد وجدنا. جی بے شک پورا ہوا وہ وعدہ جو ہمارے رب نے کیا. اب ہم نے ترجمہ کرنا ہے لفظی، اس لیے کہ ہم سیکھ رہے ہیں اور سیکھنے میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرنا ہے. قد. جی پہلے ترجمہ یہاں سے کون کرے گا؟ یقیناً پایا ہم نے جو وعدہ ہم سے کیا رب نے سچا. ربنا ہمارے رب نے ہم تک سچا. احسنتی. قد یقیناً. قد جو ہے جب یہ کسی فعل کی شروع میں آتا ہے خاص کر ماضی میں تو تاکید کے لیے آتا ہے. قد یقیناً. وجدنا. وجدنا کون سا صیغہ ہے؟ اس کی ماضی مضارع. ماضی کیا ہے اس کی؟ یہ مضارع ہے ماضی ہے وجدنا. ماضی. اس کی واحد کیا ہے؟ ماضی مضارع بنائیے اس کا. واجدہ نہیں، واجدہ مضارع کیا ہے اس کا؟ سوری دوبارہ. اور دوبارہ کوشش کیجئے. واجدہ. چلیے تھوڑا سا آسان کرتا ہوں، یہ باب ہے ضرب یضرب. اب بتائیے واجدہ یجدو. واجدہ یجدو.
قد وجدنا، وجدنا سیغہ کون سا ہے؟ جمع متکلم. قد وجدنا یقیناً ہم نے پایا، ما جو موصولہ ہے، ما وعدنا، وعدنا سیغہ کون سا ہے؟ وعدنا کون سا سیغہ ہے؟ جمع متکلم. جی جمع متکلم. آج تو آوے کا ہوا درست ہے. جی کیا کہہ رہے سر؟ سیگا کون سا ہے؟ سیگا آج اسپیشل نام ہے جو صحیح بتائے گا. جی یہاں سے کچھ کوشش کر رہے لوگ. جی کچھ چینجنگ ہے؟ وہ جمع متکلم پہ رکے ہیں. جمع متکلم پہ ایک ہی بات ہے. جی کچھ کوشش کر رہے ہیں آپ؟ حاضر. جی دماغ تو حاضر ہونا چاہیے لیکن وجدہ کی مثال، وجدہ یجدو. اچھا آپ یہ دیکھیں، مجھے کوئی سا بھی ایسا ورڈ بتائیں ماضی میں وعدنا جس میں جمع متکلم ہے. اب یہ اس کے نیچے بھی دوسرا لفظ لکھتا ہوں، وجدنا. دونوں کو ذرا کمپیئر کریں. سیم ہے سر؟ ذرا پھر دیکھیے غور سے. سیم ہے، ایک جیسا ہے، تو پھر جمع متکلم کیسے کہہ دیا؟ اس کا واحد متکلم بنائیے. واحد متکلم کیا ہے؟ واحد متکلم. پھنس گئے اب. یہ کہانی ہے کہ یہ دیکھیے، یہ لفظ ہے وعدہ اور یہ نا الگ ہے. نا جو ہے یہ بطور مفعول ہے. وعدہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ ربنا. رب حالت فاعل، حالت رفع. ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا. ترجمہ آپ نے درست کیا تھا. وعدنا. اب اس کی وعدہ یہ واحد متکلم ہے. واحد مذکر غائب ہے. واحد مذکر غائب. اور نا جو ہے یہ ضمیر الگ سے ہے، آبجیکٹو کیس کے طور پہ استعمال ہوئی ہے. اس کے معنی میں ہم سے. وعدتو میں نے وعدہ کیا. وعدنا وجدنا یہ دال جو ہے یہ آخر سے پہلے والا کیا ہوگا؟ ساکن ہوگا. وجدتو وجدنا وعدتو. یہ دیکھیے ذرا، وعدتو دال ساکن ہوگا. وعدنا اور یہاں پر اس کی بنائیں گے اگر تو پھر وعدنا دال پھر یہاں پہ ساکن ہوگی، یہ بنے گی وعدنا. وجدنا سیم. جبکہ وعدنا جمع متکلم نہیں ہوگی کیونکہ نا ضمیر اس کے ساتھ الگ ہے. وعدنا کی ترکیب کیسے کریں گے؟ وعدنا کی ترکیب کیسے کریں گے؟ وعدہ واحد مذکر غائب. نا جو ہے ضمیر مستتر نحنو کے معنی میں جو ہوتی ہے. نحنو اس کے اندر جو ہے مخفی ہے ضمیر اس کی جو بطور مفعول استعمال ہو رہی ہے. بات یہاں سے واضح ہوئی. آگے چلیں. ما کفر سلیمان. ما کفر سلیمان. آگے ہے ولیکن الشیاطین کفروا. آگے آتے مفہوم اس کا واضح ہے. ما کفر کون ترجمہ کرے گا اس کا؟ جی بہت آسان ہے. لوڈلی. اچھا جی. ما کافرہ. ما جب ماضی کے شروع میں آتا ہے تو نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ما کافرہ نہیں کفر کیا.
کفر یہاں کس معنی میں؟ جادو کے معنی میں، سحر کے معنی میں. وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور لیکن شیاطین نے کفر کیا. يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، حَاکَمَ يَحْكُمُ، نَصَرَ يَنْصُرُ، يَحْكُمُ ترجمہ کیجئے. حکم کرنا، فیصلے کرنا. یحکمو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ فیصلہ کرتا ہے، وہ فیصلہ کرے گا. یحکمو وہ فیصلہ کرے گا. بینہم بٹوین دیم، ان کے درمیان. کب کریں گے؟ یوم القیامت. والنجم والشجر یسجدان، یہ سجد یسجدان کیوں آیا ہے یہاں پر؟ تثنیہ کیوں آیا ہے؟ جی نجم اور شجر کی بات ہو رہی ہے، اس لحاظ سے یہاں پہ تثنیہ آیا ہے. جمع تثنیہ مذکر غائب. یہ باب کون سا ہے؟ یسجدان. یسجدان اس کی ماضی مضارع کون بتائے گا؟ اصغر صاحب. یسجدان کی ماضی مضارع ساجدہ ہوگی یا ہے؟ اچھا ساجدہ، ساجدہ یس جدو. جلدی سے پڑھیں تاکہ مجھے پتہ ہی نہیں چلے کیا پڑھا. ساجدہ، جیم کے اوپر کیا پڑھا؟ زبر. جی جیم کے اوپر پیش ہے. باب کون سا ہے؟ ناصرہ ینصر. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون اسجدوا. ٹھیک ہے، اس میں آئے گا جب جیم کے اوپر پیش ہوتا ہے تو نصرہ ینصر والا باب بن رہا ہے. یہ بات کچھ واضح ہو رہی ہے؟ کچھ چیزیں پڑھی تھی ماضی میں، کچھ یاد آ رہی ہیں؟ آگے چلیں، آگے چلیں یا کچھ ڈسکس کرنا ہے؟ اس میں کچھ پوچھنا ہے؟ کہہ رہے ہیں ہمارا رٹے کا دور ختم ہو گیا ہے. وہ تو بچے لگاتے ہیں. اس ایج کے اندر بھی اگر ہم رٹا لگائیں گے تو پھر ہم کیا سیکھیں گے؟ ہم تو پڑھنا چاہتے ہیں. آج کی جو آیات کا ترجمہ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہوا کہ کہاں پہ مسئلہ ہے، کہاں پہ ایسی چیزیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہم نہیں پڑھ پا رہے، اس کو کور نہیں کر پا رہے. کچھ شیئر کریں، بتائیں جلدی جلدی ذرا. سوری، سیگوں کی پہچان نہیں ہو رہی، یہی بات ہے. اور اس کے علاوہ اصل میں بہت سمپل بات تھی. جیسے دیکھیے لفظ ہے ہمارے پاس وجدنا اور دوسرا تھا وعدنا. دونوں میں دیکھیے کتنا فرق ہے. یہ دیکھیں یہ لفظ جو ہے آ رہا، اب اس کو اگر آپ اسی باب میں لے کے جائیں گے، یہاں پر کسی میں بھی ساکن نہیں ہے، کوئی بھی ساکن حرف نہیں ہے، سب پہ جزم ہے. اب یہاں دیکھیں اس کو ہم نے پڑھا، یہ جمع متکلم ہے. یہ متکلم کی ہم نے وجدتو وجدنا پڑھ لیا. اب اس کو وعدنا، یہ دیکھیں وہ چیز اس کے اندر نہیں آ رہی، جمع متکلم نہیں بن رہا. اٹ مینس کہ اور ہے مسئلہ. وہ کیا تھا؟ جیسے ہم نے پڑھا کہ یہ نا جو ہے یہ الگ ہے، وعدہ. اور اس کی بعد آگے سے جو الفاظ تھے اس کی بعد اس کو دیکھیں کہ یہ جو بات تھی ربنا، اب اس میں رب جو ہے یہ کیا بن رہا تھا؟ یہ بطور اس کا فائل بن رہا تھا وعدہ کا. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہمارے ماضی کے الفاظ اور صیغے ہیں ہمیں اس کی پہچان ہونی چاہیے.
جب اس کی پہچان ہوگی تو آگے آپ اس کی ٹرانسلیٹ کر سکیں گے اور درست کر سکیں گے. جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں وہ چیزیں یاد ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے. اب اگر انہی کو لے کے چلیں گے بار بار تو ہم آگے نہیں جا سکتے. یہ سیکنڈ لیول ہے. یہ بہت ساری چیزیں آگے پڑھی ہوئی ہیں جو ہماری پڑھنے کی ہیں، ڈسکس کرنے کی ہیں. سر کتاب دکھائیں گے ذرا. اچھا، یہ لفظ جو ہے کاتبہ یکتبو، اس کی گردان مجہول کی کوئی سنائیں گے مجھے کوئی؟ یکتبو مجہول، یکتبو سے مجہول کیسے بنے گا؟ یہ ہے لکھا کاتبہ، ٹھیک ہے، اور اس کی مضارع کیا بنے گی؟ یکتبو. اب اس کا مجہول کیا بنے گا؟ یکتبو. یہ فعل مضارع مجہول بن گیا. اب اس کی گردان کون سنائے گا؟ دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر تا کے اوپر زبر ہے، آخر تک زبر چلے گا، اور علامات مضارع پر کیا رہے گا؟ پیش رہے گا، آخر تک پیش رہے گا. جی اصغر صاحب کیا ارادہ ہے؟ آپ تو صحیفہ کھول رہے ہیں. جی کوئی اور؟ جی اور کون سنائے گا؟ سناتے سناتے بیچ میں کچھ الفاظ گڑبڑ ہوئے. اگر آپ دوبارہ کوشش کر سکتی ہیں تو ٹرائی کیجئے. سٹارٹ صحیح لیا. نو، علامت مضارع پہ پیش. اکتبو نکتبو، انصارو ننصارو. آج کچھ پروناؤن میں سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو ایڈوانس والے تھوڑے سے پڑھا دوں. یہ الفاظ دیکھیے، یہ ہا کے اوپر پیش ہے. ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، جی، نا. یہ تھوڑا سے فرق کے ساتھ ہے. پہلے آپ نے پڑھا تھا نا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، یہ پڑھا تھا آپ نے. لیکن اب تھوڑی سی چینجنگ کے ساتھ ہے. تبدیلی اس میں یہ ہے کہ یہ آبجیکٹو کیس بنیں گے. یہ پہلے ہم نے اس کی فاعلی حالت پڑھی تھی، ہوا، ہما، ہم والی. اب یہ سارے مفعولی حالت بنے گی. جیسے رضی اللہ تعالی، صحابی ہے تو کیا لکھتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ والی ہے. اللہ ان سے راضی ہو. راضی ہونے والا کون ہے؟ اللہ. اور جس سے راضی ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ صحابی ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا آئے گا یہاں پر؟ مفعول کے طور پر استعمال ہوگا. اب اگر میں کہوں اس کی کتاب تو کیا کہیں گے آپ؟ کتابہ. کتاب، اس کی کتاب کے لیے کیا کہیں گے؟ ان دو کی کتاب. کتابہما، یہی لفظ آئے گا. ان سب کی کتاب، کتابہم. اس ایک مؤنث کی کتاب، جیسے صحابیہ ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا.
اللہ ان سے راضی ہو. اب انہا سمجھ گئے؟ کہیں پر یہ کیا ہوگا؟ علامت کون سی ہے؟ یہ مؤنث کی ہے، انہا. تو یہاں پر اگر کہیں اس ایک مؤنث کی کتاب یا اس ایک مؤنث کا قلم تو کیا کہیں گے؟ قلم. ہاں، یہ لفظ رب کے استعمال کرتے ہیں. اس ایک کا رب تو کیا کہیں گے؟ ربھا. ان دو کا رب مؤنث اور ان سب کا رب ربہن. ایدیہن، وہ سورہ یوسف کے اندر ہے نا کہ وہ عورتوں نے کیا کیا تھا؟ ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا تھا. اچھا، کا کماکم، کی کماکن، یہ مذکر کے لیے، یہ مؤنث کے لیے. اب میں کہوں اگر آپ کا رب کیا آئے گا؟ ربو کا. آپ کا نبی، نبیو کا. آپ کا نبی، نبیو کا. آپ کی مسجد، مسجدو کا. بس آپ نے اسم کے بعد کا لگا دینا ہے. اس کا مطلب آپ کا، آپ کی، آپ کے، یہ ترجمہ بن جائے گا. آپ کی کرسی کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ کرسیو کا. ٹھیک ہے. آپ دو کی کتاب، کتابو کما. اور آپ سب کی کتاب، آپ سب کا ربی، آپ سب کا نبی، نبی کو. آپ سب کا رب. اچھا، بہت آسان سے آپ دیکھتے ہیں. اللہ میرا اور آپ کا رب ہے. کون ترجمہ کرے گا اس کا؟ بہت بہت ایزی، آسان. اللہ ربی. دیکھیں ویسے جب جنرل ترجمہ ہوگا نا تو ہم سنگل کریں گے ترجمہ، سنگولر کے لیے. اللہ ربی، دو کی بات ہو رہی ہے. وَرَبُّ کا. اللہ ربی وربو کا، اللہ میرا اور آپ کا رب ہے. اچھا، مؤنث کے لیے ہم کہیں اگر آپ کا رب تو کیا آئے گا؟ ربو کی. ربکما، ربکن. اس کی پہچان دیکھ رہے ہیں؟ اوپر والی جو ہیں کون سے آئیں گے؟ یہ ساری قسمیں ہیں. یہ مذکر غائب، مؤنث غائب. یہ بیچ والا تثنیہ ہے، میں لکھا نہیں اس لیے کہ آپ کو پتہ ان چیزوں کا. اور پھر یہ کیا ہے؟ یہ حاضر کے لیے ہے. ٹھیک ہے، سیکنڈ پرسن. یہ سارے حالتیں ملکیت کے لیے پوزیسو کیس کے طور پر ان کا استعمال کرتے ہیں. اور یہ اگر کہا جائے کہ میرا رب کیا آئے گا؟ ربی. میری کتاب، تھوڑا سا لاؤڈلی بولیں، چائے ملے گی انشاءاللہ. میرا رب، ربی. میرا قلم، قلمی. میری کتاب، میری مسجد. میرا موبائل، یہ تو یاد رہے گا، اس پہ تو ہم بولیں گے صحیح. یہ میرا موبائل ہے بھائی، یہ میرا موبائل ہے اور یہ آپ کا موبائل ہے. یا اگر میں یوں لکھتا ہوں اس کو، یہ میرا موبائل ہے اور وہ آپ کا موبائل ہے، کیا ترجمہ ہوگا؟ جی، ہاذا وہ آپ کا موبائل ہے، وذالک جوالک. یہ ہے ان کا ہمیں استعمال آنا چاہیے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے پریکٹس کرواؤں گا، صرف پریکٹس اور کچھ نہیں. اور چھٹی بند ہوگی. چھٹی اس کو ملے گی جس کا کام صحیح ہوگا، یاد ہوگا. اوکے ٹھیک ہے جی، آپ اس پچھلے گیٹ سے نکل جائیں آپ. اور باقی کے پیرنٹس کو کال کر دیں گے میں ان کی چھٹی بند ہے آج. جی، تو بقرعید میں گوشت کھانا ہے نا، تو گوشت ملے گا آپ کو، یہاں ملے گا گوشت، مسئلہ تھوڑی ہے. قاری صاحب جو لوگ آئیں گے ان کو کھلائیں گے نا گوشت. تو ہم پکے گا نا، تو اسی کی بات ہو رہی ہے. بہت شکریہ. باقی انشاءاللہ آپ تجوید پڑھیں گے. محترم قاری صاحب تشریف لاتے ہیں اور آپ کو تجوید پڑھائیں گے انشاءاللہ.